بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو آپ پر، آپ کے خاندان، فیملی، کاروبار، روزگار، صحت پر کس نے کروایا ہے؟ یہ ایک کامن سوال ہے۔ اس کے پیچھے بہت سارے لوگ شہروں میں پھرتے ہیں اور بعض دفعہ ایک شہر میں کئی روحانی معالجین کے پاس صرف ایک بنیادی سوال لے کر جاتے ہیں کہ ہم پر جادو کس نے کروایا ہے۔ وہ کہہ دے کہ آپ کے عزیز و رشتہ داروں نے کروایا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نام بتائیں، ددیال میں سے ہے، ننیال میں سے ہے، میرے سسرال میں سے ہے یا میری بیوی کے سسرال میں سے ہے۔ کون لوگ ہیں اس کے پیچھے؟ کوئی دوست احباب ہیں، دفتر والے ہیں، محلے والے ہیں، کون لوگ ہیں؟ تو اس چیز کا سوال اور اس کا جواب ہم آج آپ کی خدمت میں پچھلے 25 سال کے تجربے کے نچوڑ کی روشنی میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ دھیان سے سننا ہے، توجہ سے سننا ہے اور اس کو کھیل نہیں بنانا ہے۔ ہر شخص اپنی فیملی سے متعلق تو کرے، فیملی بھی سن لیں کیا ہوتی ہے، اس کے بچے، یہ خود، اس کی بیوی، اور اگر یہ بیوی ہے تو اس کا شوہر، بس یہاں تک۔ اب میری امی کو کیا ہے، میری امی پر کس نے کیا ہے، میرے بھائی پر کس نے کیا ہے، اور میرے فلاں پر کس نے کیا ہے، اور میری گلی میں کون بندہ مریض ہے، اس کے اوپر جادو ہے یا کچھ اور معاملات ہیں، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اپنی ذات تک، اپنی فیملی تک محدود رہیں۔ ان بکھیڑوں کو لوگوں میں نہ اتنا پھیلا دیں کہ جو بعد میں آپ کے لیے سمٹنا مشکل ہو جائے اور سمیٹنا مشکل ہو جائے۔ ہاں، کسی بہن بھائی کا مسئلہ ہے، آپ اس کو ویڈیو شیئر کر دیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن آپ ہی بیٹھ گئے اس کے لیے تو پھر کیا ہوگا کہ استخارے والی باجی، استخارے والی بہن، استخارے والی ماں جی یا استخارے والے بھائی، وہ ان اثرات کو جو ان کے پاس ہیں وہ ان تک بھی ٹرانسفر ہونے لگ جائیں گے اور یہ بھی مسائل کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ تو تھی بنیادی بات۔ اب ہم چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف جس کی برکت سے آپ خود چیک کر سکتے ہیں کہ جادو کس نے کروایا۔ تو چلتے ہیں وظیفہ۔ رات کو آخری کام کرنا ہے، یہ خواتین پاکی ناپاکی سب میں کر سکتی ہیں۔ یا خبیرو، دوبارہ بتا رہا ہوں، یا خبیرو 812 مرتبہ پڑھیں گے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے 812 کا مطلب ہے 8 منٹ کچھ سیکنڈ کا یہ وظیفہ ہے۔ یہ پورے دھیان توجہ سے اللہ کی ذات کو مستحضر اور حاضر ناظر سمجھ کے وہ میری سن رہا ہے پکار، اور میری پکار پر میرے معاملات کو درست فرمائے گا۔ اور میرا اس وقت کا معاملہ یہ ہے کہ میرے فیملی پر، مجھ پر جادو کس نے کروایا ہے، یہ ہے۔ اس کے بعد دعا کر لے کہ یا اللہ یہ پریشانی ہے، یہ تیرے امر سے آئی ہے اور تیرے کرم سے جائے گی۔ یا اللہ مجھے دکھا دے کہ مجھ پر جادو کروانے والے کون لوگ ہیں، اور واضح دکھا دے تاکہ میں سمجھ جاؤں اور ان سے بچ سکوں۔ اب بچنے کی بات بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے بچنا ان لوگوں سے جو ارد گرد ہیں، اور ایک جادو کا وہ لیول ہے کہ آپ امریکہ میں ہوں، وہ پاکستان ہندوستان میں ہو، آپ دبئی میں ہوں اور وہ امریکہ میں ہو۔ یہ جادو اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے کہ اب جادوگر کو صرف ٹاسک دیں اور اس کی خدمت کریں، وہ آٹو پہ سارے کام کرے گا، آپ کو کہیں جانے آنے کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اس لیے پتہ کر لیں کہ ان سے بچ سکیں، تو بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ کو آپ ہی کے عزیز رشتہ دار، تعلق دار، دوست احباب نظر آئیں گے، لیکن وہ اتنے دور ہوں گے یا ان کو آپ سے ملے یا آپ کو ان کی شکل دیکھے ہوئے کئی سال گزر چکے ہوں گے، اور کوئی بھی صورت ایسی نہیں ہوگی کہ آپ کی کبھی فزیکل ملاقات پچھلے 5-6 سالوں سے یا جب سے یہ مسائل بڑھے ہیں جب سے ہوئی ہو۔ لہٰذا اس حفاظت کے لیے دیگر معاملات کو درست کرنا، حصار، حفاظت، تحفظ، دفاع لینا ضروری ہے۔ ان سے لڑنا اور ان کو گالیاں دینا یا ان کو فون کر کے یہ کہنا بیکار ثابت ہوگا۔ لہذا یہ پڑھنے کے بعد اب لیٹ جائیں، لیٹ کر یا خبیرو اخبرنی پڑھتے چلے جائیں۔ اس کی تعداد کھلی ہے، جب تک جاگ رہے ہیں، نیند نہیں آتی، یا خبیرو اخبرنی پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ واضح طور سے ایک دن میں آپ کو جادو کروانے والے نظر آ جائیں گے، ایک ہو یا کئی سارے ہوں۔ اور اگر ایک دن میں واضح نہ ہوا تو 3 دن سے اوپر یہ عمل نہیں جائے گا۔ معلوم ہوا کہ 10 منٹ کے عمل کی برکت سے اپنے اوپر جادو کروانے والوں کو خود شناخت کیجئے اور ان کا بندوبست کرنا سیکھیے۔